السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اب لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگے ہیں۔ آج ہی ایک صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب محرم میں کتنے روزے رکھنا مسنون ہے؟ کیا ایک محرم سے لے کے 10 محرم تک لگاتار 10 روزے رکھنا کیا مسنون ہے؟ اور بھی طرح طرح کی باتیں لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو علم دین سکھانا یہ میری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ علم دین مجھ سے سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ جو چیزیں مسنون نہیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں مسنون سمجھی جاتی ہیں، اور جو چیزیں مسنون ہیں ان کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو کوئی کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، کہیں کچھ چل رہا ہے، کہیں کچھ چل رہا ہے، علم نہیں ہے۔ اسی لیے علم خود بھی سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ یہی ایک حل ہے غلط چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنے کا۔ اب دیکھیے 10 روزوں کے بارے میں یاد رکھیے، محرم کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے قابل احترام بنائے ہیں اس میں سے ایک ہے محرم کا مہینہ، منہا اربعۃ حرم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا جو ثواب ہے وہ رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں سب سے زیادہ جو ثواب ہے روزوں کا وہ محرم کے مہینے میں ہے۔ تو پورے محرم میں آپ جتنے چاہیں اتنے روزے رکھ سکتے ہیں پورے محرم میں، اور 10 محرم کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ اور 10 محرم کے ساتھ آپ 11 کو بھی ملا سکتے ہیں، 9 کو بھی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 10 محرم کا روزہ وہ مسنون ہے بس، اس کے علاوہ پورے مہینے میں آپ جتنے روزے چاہیں اتنے روزے رکھ سکتے ہیں، وہ نفل ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سے لے کے 10 تک یہ مسنون ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسنون ہم تب کسی عمل کو کہہ سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو۔ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک کبھی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے روزے رکھے ہوں لگاتار اور حضور نے رکھے ہوں اور یہ کہا ہو کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک روزے رکھنا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا تو یہ سنت کہا جاتا، کیونکہ سنت جب کسی عمل کو ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور نے اس کام کو کیا ہے اور اس کام کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے، صحابہ نے اس کام کو کیا ہے، تو وہ عمل سنت کہلاتا ہے۔ تو حدیث میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ 1 سے لے کے 10 تک روزے رکھنے کا حضور نے حکم دیا ہو یا صحابہ نے روزے رکھے ہوں، بلکہ پورے محرم میں آپ کو جب سہولت ملے، جب آسانی لگے، آپ نفل روزے رکھ سکتے ہو۔ اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ یہ جو سوال جن صاحب نے پوچھا تھا یہ وہ تھے جو رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہی الٹی گنگا چل رہی ہے آج کل کہ جو اصل چیزیں ہیں ان کو ہم فالو نہیں کرتے اور جو چیزیں اصل نہیں ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب 2 سال ہو گئے جس میں میری ناغہ ہو گئی کھچڑا بانٹنے میں، بریانی بانٹنے میں، اور محرم کے مہینے میں شربت وغیرہ بانٹنے میں ناغہ ہو گئی 2 سال، تو میرے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور ہمارے رشتہ دار تھے وہ بانٹتے چلے آ رہے تھے، 1 سال ناغہ ہوئی تو ان کا گھر بک گیا تھا، ان کے کاروبار کو نقصان ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھیے، آپ جو چیزیں اصل نہیں ہیں اس کے بارے میں آدمی کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے، اور جو نماز اصل ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ اصل ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حرام گناہوں سے بچنا اصل ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو علم سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔